آیا کہ اس تاریکی میں جو 3 گھنٹے کی تھی اس میں بہت سارے ایسے کام ہوئے جو ہم انسانوں کے لیے اور اس انسانیت کے لیے بہت ضروری تھے۔ یہ جو کام اس دوران ہوئے وہ ہمیں آگے اس کے کلام میں جن آیات میں نظر آتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 5واں کلمہ ہے اسے جسمانی دکھ کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو یوحنا کی انجیل اس کے 19ویں باب اور اس کی 28ویں اور 29ویں آیت میں ملے گا۔ میں یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تاکہ خدا کے کلام کو پڑھنے اور سننے کی برکت کو ہم حاصل کریں۔ 28ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے سرکہ بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنی گواہی میں سب سے زیادہ اس بات کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے ایک مسیحی گھرانے میں پیدا کیا، اور میرا اس رب پر ایمان ہے جو صرف آسمان سے ہی بیٹھا میرے معاملات کو نہیں دیکھتا، بلکہ جس نے زمین پر آ کر میرے درمیان رہ کر ہمارے درمیان رہ کر ہمارے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ پہ غور کریں تو بہت سارے لوگ بہت سارے طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ایک سوال جو ہمیشہ مسیح کی ذات کے حوالے سے کیا جاتا ہے وہ اس کی دوہری شخصیت کے حوالے سے ہے۔ یہ بات بغیر ایمان کے سمجھنا کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ باتیں جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ان باتوں کو سمجھنا، ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا اور اس کے مطابق پھل لانا بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو یسوع کے یہ 2 الفاظ کہ میں پیاسا ہوں آپ کے لیے اس کی دوہری شخصیت کا سب سے بہترین ثبوت ہے۔ ہم نے جب یہ آیات پڑھی تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اس کی پیدائش سے اس کے آخری سانس لینے تک ہر عمل کی پیش گوئی اس کے آنے سے کئی 100 سال پہلے کر دی گئی تھی۔ تبھی خدا کا خادم یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام پہنچا جو زیادہ معتبر، ان آخری بالکل لمحوں میں جب وہ اپنی جان دینے کو ہے، تب بھی آیت کیا کہتی ہے؟ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں پوری ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، اپنی جسمانی زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ ان پیش گوئیوں کے پورے ہونے کا متحمل ہے جو اس کے حوالے سے کی گئی۔
یہ اس کی الوہیت کو ظاہر کرتی ہے اور اس کا پیاسا ہونا اس کی بشریت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آج کے دن کے بعد اس سوال پہ کبھی بھی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک کامل خدا اور وہ کامل انسان تھا۔ لیکن آج اس کے یہ الفاظ کہ میں پیاسا ہوں، آج 2026 میں آج کے دن میں ہمارے لیے ان الفاظ کا کیا مطلب ہے، ہمارے لیے یہ سمجھنا اور یہاں سے جانے سے پہلے اپنے لیے کلام کا کچھ حصہ سیکھنا اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ ایمان میں بڑھوتی اور روح میں بڑھنے کا وسیلہ ہونے چاہیے۔ یہ جو آج کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو ماہر کاریگر کی طرح خلقت کے وقت پانی کو پانی سے جدا کر رہا تھا۔ یہ وہ تھا جو موسیٰ سے پہلے حورب کی پہاڑی پر پہنچا، جس سے پھر پوری قوم سیراب ہوئی۔ یہ وہ ہے جو سامری عورت سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو جانتی اور مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا، آج وہ پیاسا ہے۔ یہ وہ ہے جس کا حکم ہوا اور پانی مانتے ہیں اور آج وہ پیاسا ہے۔ جس نے خود کہا جو پیاسا ہو میرے پاس آئے تو میں اسے زندگی کا پانی دوں گا، اور آج وہ پیاسا ہے۔ یہ وہ ہے جب پانی سے باہر آیا تو آواز بلند ہوئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں، اور آج وہ کہتا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کہاں ہمارے گناہوں سے لے آئے، کہاں وہ جس کو باپ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، آج اس کی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، آدم کے نہیں، ہوا کے نہیں، کسی اور کے نہیں، یہ میرے گناہ ہیں۔ جب تک میں اس بات کا ادراک حاصل نہیں کر لوں گا تب تک میرا مسیح میرے لیے پیاسا ہی رہے گا۔ آج وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، آج اس کا سوال مجھ سے ہے۔ آج کا دن ہمیں یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب خدا نے ہمیں یہ زندگی میں موقع دیا کہ ایک دفعہ پھر ہم ان ایام میں شامل ہوں، اس کے دکھوں کو خدا کے خادموں، مختلف اور تبلیغی ذریعوں سے جب ہم سیکھ رہے ہیں اور اس کے دکھوں کو ہم آج محسوس کر رہے ہیں، تو آج جب وہ صلیب پر پیاسا ہے تو کیا میں اس رومی سپاہی کی طرح دوڑ کر اس اسپنج کو اس کی طرف بڑھاؤں گا، یا میں اپنی زندگی اسے دوں گا کہ وہ آئے اور مجھے اس زندگی کو جو میں اسے دینے کو ہوں وہ قبول کرے، اور پھر اس کا شخصی تجربہ حاصل کر کے وہ مجھے وہ پانی دے کہ
کہ میں نہ صرف اپنے آپ کو سیراب کروں بلکہ ہر اس زندگی کو جو آج اس پیاس میں ہے، اس پریشانی میں ہے، اس دکھ میں ہے، اس تکلیف میں ہے، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، آج اس کی صدا ہمیں اپنا مزدور بنانے کے لیے ہے۔ اس نے تو یہ سب دکھ سہ لیا، اس نے تو یہ سب تکلیفیں اپنے اوپر سہ لی کیونکہ وہ کامل انسان تھا۔ ہم شاید یہ تکلیفیں، ہم شاید باپ کی جدائی، ہم شاید رونا اور دانتوں کا پیسنا نہ سہ سکیں، اس لیے وہ آج اپنے باہیں پھیلائے صلیب میں پہ ہم میں سے ہر ایک سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ میری خدا سے یہی درخواست ہے کہ آج خدا کی اس صدا کو جو ہمارے لیے ہے، ہم اس صدا کو پہچانیں، ہم اس کلمے کو محض 5واں کلمہ نہ کہیں بلکہ اس کو اس پکار کے طور پر ایکسیپٹ کریں کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تو کیا مجھے اپنی زندگی سے میری پیاس بجھانے کو تیار ہے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند نے اب تک جو ہے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے۔